اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ اصول دین سیکھ رہے تھے، ہم دین سیکھے، دین کے معنی جانے۔ دین کے معنی ہیں جزا اور بدلہ، اور اصل میں دین کیا ہے؟ منشاء حق، یعنی اللہ کی مرضی، مرضیات الہی، قانون الہی، یہ ہم نے سیکھا۔ اور ہم سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی 5 مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے 5 اصول ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ کہاں سے لی ہم نے یہ؟ 3 حدیث جبرائیل سے، اسلام، ایمان، احسان، اور قرآن سے تقوی، توحید۔ یہ 5 مرضی کا جوس دین ہے۔ مکمل دین اگر بندے کو سیکھنا ہے تو یہ 5 چیزوں کا علم حاصل کر لے تو وہ دین پہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم پچھلے بیان میں سیکھا پہلی مرضی اللہ تعالیٰ کی، اسلام کے بارے میں ہم نے جانا۔ اسلام میں ہم کیا جانیں؟ ہم کیا سیکھیں اسلام کے بارے میں؟ کہ اسلام کے معنی ہے ماننا۔ اسلام کے معنی ماننا ہے، اور کیسا ماننا ہے؟ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا۔ اسلام میں بندہ اگر آنا چاہیے تو اسلام کے معنی کیا ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے معنی ماننا ہے، بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان کیسا ہو پھر؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں مسلمان کو کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان فرما بردار ہوتا ہے۔ فرما بردار ہوتا ہے، اور کس طرح فرما برداری کرتا ہے؟ اپنے آپ کو خود سپرد کر دیتا ہے۔ یہ اسلام، اور اسلام میں ہم نے ارکان بھی دیکھے۔ کیا ارکان ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان سب چیزوں کا مجموعہ جب ہو جاتا ہے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اسلام میں 5 ارکانوں کو مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو خود سپرد کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور عمل مان کر اسے عمل کو پورا کرتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو پہلی اصل ہے، اللہ کی جو پہلی اصل ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی دوسری اصل کی طرف، اللہ تعالیٰ کی دوسری مرضی کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول کے دین کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے اس کے تحت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ابھی ایمان کا وزن بہت اس جڑ میں، اس اصول دین میں، اللہ کی مرضی میں ایمان کا وزن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو بندے کا اسلام کا عمل بھی بیکار ہو سکتا ہے۔ اگر بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کی فرما برداری بھی حق کے تحت نہیں ہوگی، وہ نافرمانی ہوگا۔ فرما برداری کرنے جائے گا مگر اس کا رزلٹ نافرمانی میں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو خود سپرد بھی کرے گا، اگر وہ بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا خود سپرد ہونا بھی بیکار ہے۔ تو اسلام میں جو ہم دیکھے وہ اس کو قابل قبول کرنا ہے تو بندے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے تمام ارکانوں کو اگر پورا کرنا ہے تو بندے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ تب ایمان اتنا ضروری ہے پھر بھی ہم نہیں سیکھے، اور سیکھے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح سیکھے یا غلط سیکھے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طرح سیکھے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا بہت واضح ایکسپلینیشن ہے۔ یہ ایمان بہت بڑا ہے مگر سیکھنے کا ذریعہ بہت ایک ہی ہے، سمپل ہے سیکھنے کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین کلو یسر، دین بہت آسان ہے۔ اسلام میں ماننا بہت آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مانیں گے تو
ایمان میں جاننا بہت آسان ہے، ایمان کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے سیکھیں گے۔ ہم ہمارے طریقے سے سیکھیں گے تو نہ اسلام آئے گا بندے کے اندر، نہ ایمان آئے گا، ہم کچھ اور کر لیں گے۔ ہم ہمیشہ کچھ اور کرتے ہی ہیں، ابھی تک ہم کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ تو ایمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت جاننا ضروری ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کو سیکھ رہا ہے تو اگر اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کو سیکھنے میں دلچسپی بہت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کیٹ کا ایگزام ہے، IIT کا انٹرنس ایگزام ہے، MBBS کا انٹرنس ایگزام ہے تو اس کی ویلیو کتنی ہے؟ بہت بڑی ویلیو ہے۔ بندے کو پتہ ہے، بندہ جانتا ہے اس کی ویلیو بہت بڑی ہے، اس کو سیکھنے میں جستجو اتنی لگائے گا جتنی اس نے کسی اور چیز کو سیکھنے میں نہیں لگائی۔ چھوٹا آٹو کیٹ والا کورس، چھوٹا سا کمپیوٹر آپریٹر MS آفس کا کورس رہا، اس کو پہلے سے بھی معلوم ہے تھوڑا بہت، 500 روپے والا کورس ہے، کہیں کو سیکھوں میں، سیکھیں گے، سیکھ لیں گے، کر لیں گے، اس سے زیادہ فائدے بھی نظر نہیں آ رہے۔ مگر ایمان کو سیکھنے کے لیے ایمان کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے اگر بندے کو ایمان کی اہمیت پتہ چلے، کیونکہ ایمان کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے بندے کو، اس لیے بندہ سیکھنے میں کاہلی کوتاہی کر رہا ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ اسلام کافی، نماز پڑھ لیا کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، بھائی 4 حج کر لیا میں، ماشاءاللہ اب جنت میں چلے جاتا ہوں، میں سیدھا یہاں سے مرتے سیدھا جنت میں۔ مگر ایمان کی ویلیو نہیں جانا، اس لیے ایمان کو نہیں سیکھا۔ وہ اپنے ذہن بنا لیا ہے کہ اس کا عمل قابل قبول ہے، وہ درست ہے عمل اس کا، مگر عمل اس کا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان کی کمی ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان ہم کیسا سیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرے تو سب سے پہلے کیا پیش کیا؟ سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کہا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ دعوت دی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ دعوت دی۔ کتنے سالوں تک دعوت دی؟ کتنے سالوں تک سکھایا اپنے صحابیوں کو؟ 13 ایئرس تک صرف اسی کی عمل نہیں آیا۔ ابھی نماز نہیں ملی، نماز نہیں پڑھ رہی، روزہ نہیں رکھ رہی، 13 سال تک ایمان کی دعوت دی، 13 سال تک کلمے کی دعوت دی اور ایمان والا بنایا صحابیوں کو۔ تو صحابی کیا کرے؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے۔ پہلے مان لیے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا، انہیں سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیا، تو وہ جان گئے کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے ہیں۔ وہ علم حاصل کر لیے تو ایمان پہ قائم ہو گئے۔ اب ایمان پہ جب قائم ہو گئے تو کس طرح انہوں نے ایمان کو بچائے رکھا، اس کی ویلیو وہ جانتے تھے۔ ہم دیکھیں گے صحابی اللہ والے کس طرح ایمان کو بچاتے ہیں اور ہم کیا محنت کر رہے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ان کا جو مالک تھا ظلم کرتا تھا ان کے اوپر، آپ کے سینے مبارک پہ پتھر بھی رکھ دیتا تھا، آپ وہ سب برداشت کرتے تھے، جان کے اوپر تکلیف، مینٹل ٹارچر کرتا تھا، مگر اب ایمان سے ہٹے نہیں۔ کیوں نہیں ہٹے ہوں گے بھائی؟ اتنی کیا ایسی کیا خاص بات تھی ایمان میں؟ وہ جان گئے تھے کہ ایمان کیا ہے، وہ انہیں پتا تھا ایمان کیا ہے، ایمان کا وزن کیا ہے، اس لیے وہ اس پہ ٹکے ہوئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے ہوئے تھے، اس لیے وہ ٹکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے ہوئے تھے، اس لیے وہ ٹکے ہوئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھ دی ہے میرے لیے، اور ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا اس چیزوں سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غنڈہ، محلے کا غنڈہ، وقت کا غنڈہ، ہو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کے شوہر کو اونٹ سے باندھ دیا، آپ کو کہا کہ ایمان سے پھر جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اسے پھر جا، آپ نہیں مانے، آپ ایمان پہ قائم تھے،
آپ کے شوہر کو اونٹوں سے باندھ کر رسی سے کھینچ کر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، وہ دیکھنا گوارا کر دیا مگر ایمان سے نہیں ہٹے۔ کیوں نہیں ہٹے ہوں گے بھائی؟ ہم اتنی آج چھوٹی سی تکلیف آئی تو ہم ایمان کو بھول جاتے، ایمان ہمارا نہیں رہتا اس کے اندر، ذری پریشانی آ گئی ایمان کو بھول جاتے، کچھ پرابلم آ گئی ہم نماز بھی چھوڑ دیتے، کچھ پرابلم آ گئی ہم اللہ کو بھول جاتے، ہائے ہائے کر لیتے پھرتے۔ مگر اتنی بڑی تکلیف آئی، اتنی برداشت کی، اتنے سارے چیزیں اپنے اوپر برداشت کی، اتنا صبر رکھا، کس لیے رکھا بھائی؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ ہم تو ایمان لائے نہیں، بھی بچانے کی بات تو آگے کی ہے، سیکنڈ سٹیپ ہے، ایمان ہم لائے نہیں، ایمان لائے اور اس کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ اس کی قدر صحابیوں کو پتہ تھی، اللہ والوں کو اس کی قدر پتہ تھی۔ ہم کیوں نہیں بچا رہے، ہم کیوں حاصل نہیں کر رہے؟ ہمیں قدر نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ایمان آئے تو بندے کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ ایمان اگر آئے تو بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی الوہیت پن کو پہچانے گا، اللہ کے الہ ہونے کو پہچانے گا۔ ایمان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا، اگر یہ نہیں آیا تو وہ غلط راستے پہ، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اور جو ایمان لے کے آئے، اب ہم ایمان کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، ایمان اتنا وزن رکھ کر صبر کر کر اسے بچایا۔ ایمان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی دیے صحابہ کو۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ، آپ کا ایمان کیا تھا؟ کئی ہزاروں سے لڑنے کے لیے چلے گئے، ایمان کیا تھا؟ ایمان یہ تھا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ فتح دلانے والا ہے اور کوئی فتح نہیں دلا سکتا، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے، اللہ ہی فتوحات دلانے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہ مان لیتے تھے اور ان کا ایمان تھا اور وہ ایمان سے لڑتے تھے، اور ایمان سے لڑنے پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی حاصل کی۔ اور جنگ خندق کا مشرکین منافقین سب کانا پھوسی کر رہے ہیں ایمان والوں کے اوپر، صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ کئی لشکر آنے والا ہے۔ جب لشکر آنے والا نہیں ہے تو کئی لشکر آنے والا ہے کہہ دیتے تھے، کہہ کے چوکنا کروا دیتے تھے۔ اگر جب لشکر آتا تو وہ کہتے تھے کہ کوئی لشکر آنے والا نہیں ہے، چوکنا کروا دیتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خوشخبری دی تھی جنگ خندق میں کہ ہمیں فتوحات حاصل ہوگی، فتوحات حاصل، پھر بھی محنت کرے، گڑھے کھودے، خندقیں بنائی، مگر ایمان کس کے اوپر تھا؟ ایمان کی طاقت سے وہ جنگ جیتی گئی۔ ایمان ان کا مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد کی، مدد فرمائی، آندھی آئی، تمام جو مخالفین تھے، کافر تھے، کفر تھے، تباہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ تو فتوحات بھی کس لیے حاصل ہوئی؟ وہ اللہ کو حاجت روا جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانے حاصل ہوئی۔ تو ہم اہمیت نہیں سمجھ رہے، ہم چھوٹے چھوٹے پریشانیاں آئیں تو ادھر ادھر جاتے۔ ہم اگر ایمان کو مضبوط کرتے تو فتوحات جیسا حاصل ہوئی، ہم بھی ہمارے پریشانیوں سے نکل جاتے۔ ہم ایمان کو حاصل کرتے تو ہم بھی آگے بڑھ جاتے۔ اب جیسا بندہ کوئی IIT انٹرنس ہے اس کو حاصل کرا تو نہ آگے بڑھ کر انجینئر بن جاتا، انٹرنس MBBS کا کرا، اس میں حاصل کرا تو MBBS اس کو کامیابی اس کے حاصل ہو جاتی۔ تو ہماری کامیابی کیا ہے؟ ہماری اصل کامیابی کیا ہے؟ ہماری اصل کامیابی آخرت میں بخشے جانا ہے، اصل کامیابی ہے ہماری، اصل کامیابی ہے خبر کے سوالات کو آسانی سے پار کرنا ہے۔ اب خبر کے سوالات کس طرح؟ عمل سے، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، عمل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جو اسلام میں پہلا ارکان ایمان کلمہ وہ بندہ حاصل کرے گا تو ہی خبر کے سوال جواب کا صحیح آنسر دے سکے گا۔ خبر کے کیا سوال ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، 3 سوال۔ اگر بندے کے اندر ایمان ہوگا، رب کو رب پہچانے گا تو وہ جواب دے سکے گا، رب کو رب مانے گا، رب کو رب جانے گا تو جواب دے سکے گا، دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ سیکھے گا تو جواب دے سکے گا، وہ اللہ کو حاجت روا جانے گا تو جواب دے سکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانے گا، وہ کس طرح رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں، وہ جانے گا تو آنسر دے سکے گا۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ زندگی میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ بندے کے اندر ایمان ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، بندے کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ ناکامیاب ہوگا۔
ذرہ برابر ایمان بھی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دیں گے. اعمال کے بلبوتے پہ نہیں، اعمال وہ کہیں کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر شرک کرا، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں جانا، ایمان نہیں لایا اللہ کے الہ ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، وہ نہیں لایا تو جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، گناہ جو کرا، کوتاہی جو کرا اعمال میں، اس کی سزا ملے گی، اللہ معاف بھی کرے گا، اس کی سزا بھی مرے گی، مگر آخری میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. مگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. اتنا امپورٹنٹ ہے ایمان، پھر بھی ہم حاصل نہیں کر رہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جنت دوزخ کا فیصلہ ایمان کے اوپر ہو جا رہا ہے. خبر کے سوالات میں خبر کا عذاب بہت خطرناک ہونے والا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہم تیاری نہیں کر رہے. تو ہم مرنے والے ہیں، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ہم اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں سیکھ رہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے، صحابہ سیکھنے والے. کیسی مقدس جماعت صحابہ کی. آپ جو کہتے تھے جبھی لکھ لیتے تھے، آپ جو کہتے تھے جبھی عمل کرتے تھے. 13 سال ایمان سکھائے. صحابہ کا تو یہ معمول تھا کہ جب آپ سیکھتے تھے، جب لکھتے تھے، کوئی نہیں رہا تو ایک صحابی ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھ کے حدیث کہتے تھے، جو کہتے تھے، وہ لکھ کر اپنی بکری کو سناتے تھے. گھر میں کوئی نہیں تھے ان کے، سنا کر یاد کرتے تھے. وہ جانتے تھے، وہ یاد کرتے تھے، مانتے تھے، وہ جانتے تھے. اس کو جانتے کیسا ہے؟ وہ علم حاصل کرتے تھے. تو صحابہ اتنی مقدس جماعت، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے. 13 سال تک بنا عمل کے، عمل ابھی آیا نہیں. عمل معراج میں تحفے ملے ہمیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نماز کا تحفہ ملا، روزہ ملا، سارے اعمال اس کے بعد ملے. مگر اس سے پہلے ایمان ہی تھا. ایمان کے بلبوتے پر ہم نے اسلام کو آگے بڑھایا. فتوحات ایمان کے بلبوتے پر ہوئی. جو دنیا میں بول بالا ہوا، ایمان کے بلبوتے پر آگے بڑھے. اسلام کا جو بول بالا ہوا، ایمان کے بلبوتے پہ ہوا. ایمان اگر نہیں ہوتا بندے کے اندر تو فتوحات بھی نہیں ہوتے. ایمان بندے کے اندر نہیں ہوتا تو وہ جہنمی ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیابی کا راستہ ایمان، پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا راستہ، طریقہ کس طرح ہوگا؟ ایمان. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ ایمان. ایمان بندے کے اندر آئے گا تو اللہ کو پہچان سکے گا. ایمان بندے کے اندر آئے گا تو اللہ کی مرضی کو پہچان سکے گا. ایمان بندے کے اندر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا. اب ایمان 13 سال لگا دیے، ہم 13 دن بھی نہیں لگا رہے، 13 منٹ بھی نہیں لگا رہے، 13 سیکنڈ بھی غور و فکر نہیں کر رہے ایمان کے اوپر. مگر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم جمع ہوئے ایمان سیکھنے کے لیے. ہم شروعات تو کریں، ہم حاصل تو کرنا شروع کریں، ہم سوچ تو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ خود بخود ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے پیدا کرے گا. فکر تو پیدا کرے بندہ، فکر پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. ہم یا ایمان سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. دوسری اصل جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. تو اس کو دلچسپی سے، اس کی اہمیت ہم دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے، تو اس کو اسی دلچسپی سے سیکھنا ہے. اسی دلچسپی سے سیکھیں گے تو کریک کر سکیں گے ایگزام کو. اسی دلچسپی سے سیکھیں گے تو ایمان کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. کاہلی کریں گے، چھوٹی چیزیں سمجھیں گے، امپورٹنٹ چیزیں نہیں سمجھیں گے، امپورٹنٹ نہیں ہے سمجھیں گے تو مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ جو اہمیت دیتا ہے، جو سیکھنے کی دلچسپی رکھتا ہے، اسی کو ہدایت دیتے. کسی اور کو ہدایت کاہلی کرے گا تو ہدایت نہیں دیتے. اللہ کی مرضی اگر ہدایت دے دے تو بھی، مگر دلچسپی پیدا کرنا ضروری ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے ہم جمع ہوئے. اولیاء اللہ ایمان کے معنی فرماتے ہیں کہ جاننا. ایمان کے معنی جاننا، اور اس میں 2 شرط ہے جاننے کے لیے. کیسا جاننا؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. بندہ پہلے جان کر زبان سے اقرار بھی کرے اس چیز کا جس کو وہ جان رہا ہے، اور دل سے تصدیق بھی کرے، دل پہ یقین بھی ہو. ایمان کہاں پر آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل میں تصدیق بھی ہو.
اور دل میں جب تصدیق ہوتی ہے تو زبان سے اقرار بھی ہوتا ہے. زبان سے اقرار کر رہا ہے تو بندہ دل میں تصدیق بھی کرنا چاہیے اس کو. یہ ایمان کی شرط ہے. اب جاننا ہے، ایمان کے معنی جاننا ہے. وہ جانے گا کیا بندہ؟ جو اسلام میں مانا وہ ایمان میں جاننا ہے. اسلام میں کیا مانا؟ سب سے پہلے کیا مانا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں مان لیا. اب ایمان میں کیا کرنا ہے؟ اس کو جاننا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں ہے کوئی پروردگار سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں ہے کوئی مالک سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ جاننا بندہ، اگر یہ بندہ جانے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اگر وہ بندہ ایمان اپنا اس کا مضبوط ہوگا تو اس کو سارے عمل آسان ہوں گے. پورے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے عمل جو ہے ایمان، اگر وہ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ جائے تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اس کے لیے. تو اللہ کے الہ ہونے کو ماننا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بھی ماننا ہے، اور پھر اس ایمان میں اسے جاننا ہے. وہ جاننا ہے تو ابھی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کیسا کرے گا؟ اور ایک بندہ وہ مان لیا اسلام میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ تعالیٰ کی، وہ مان لیا. اب وہ جان لے کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے. وہ جب جان جائے گا تو زبان سے اقرار بھی کرے گا کہ ہاں اللہ الہ ہے، نہیں ہے کوئی حاجت روا، زبان سے اقرار کرا، اور اس کا دل تصدیق بھی کرے گا. جو وہ بول رہا دل اوکے بولیں گا، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے بولے گا. کس طرح بولے گا؟ دل تصدیق کرے گا کہ اللہ ہی الہ ہے. جب دل تصدیق کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کو ہی الہ مانتا ہے، کسی اور چیز کو الہ نہیں مانتا. جب دل تصدیق کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو کچھ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے، تو پھر فرما برداری کرنے میں آسانی ہو جاتی، کیونکہ وہ جان گیا بندہ. وہ خود سپردی کرنے میں، اپنے آپ کو خود سپرد کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ بندہ ایمان والا ہے تو اسے ماننے میں آسانی ہوگی، اسے عمل کرنے میں آسانی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. تو اب یہ جانیں گے کیسا؟ بھائی میں اسلام میں آ گیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، سب کر رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں کہ جاننا ضروری ہے، کلیمے سے بندہ جانتا ہے ایمان. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ صرف کلمہ ہی ہے، ایک ہی ہے. ایمان اگر کلیمے کو جانے گا تو ایمان بندے کے اندر حاصل ہوگا. ایک ہی فارمولہ ہے، کلیمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بندہ ایمان کو جان سکتا ہے، کلیمے کو ایمان داخل کر سکتا ہے، ایمان آ سکتا ہے اسے. تو وہ بندہ جانے گا کیسے؟ مان رہا تو ہے نا بھائی. وہ بول رہا ہے کہ بندہ کہ بھائی میں مان رہا ہوں، بھائی میں 5 وقت کی نماز کر رہا ہوں، میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، نبی کو رسول مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں فرما بردار ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان آتے سب چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، 30 روزے بھی رکھتا ہوں. پھر ایمان ہونا ضروری ہے کیوں بول رہی ہے؟ ایمان کا کیا رول ہے؟ تو اس کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں. یہ مثال انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. تیز گرمی کا موسم ہے، والد صاحب گھر پہ آئے، گھر پہ آ کے بیٹھے، بیٹے کو بولا بیٹا پانی پلانا، حکم دیا. اب والد صاحب آئے، دھوپ سے، تیز دھوپ تھی، گرمی تھی، شدت، پسینے میں آئے، تو سکون حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کا منشا کیا تھا کہ پانی پیوں ٹھنڈا، سکون ملے گا، سکون سے بیٹھوں گا. وہ آئے، آ کے حکم دیا بیٹے کو بیٹا پانی لا کے دے. بیٹا مان لیا، جی ابا جان میں پانی لا رہا ہوں. ابھی بھاگا دوڑ کے، بات مان لیا، فرما برداری کرا، بھاگا دوڑ کے پانی لے کے آیا. کس میں لے کے آیا پانی؟ لوٹے میں لے کے آیا. لوٹے میں لے کے آتے والد صاحب دیکھ کے بولتے کیا لے کے آئے؟ بھگ جا کے گلاس میں پینے کا پانی لے کے آ، پینے کا پانی. پھر وہ گیا پانی لے کے آنے کے واسطے، پھر مان لیا بات کو والد صاحب کی، پھر گیا فرما برداری کرا، پھر گیا، پھر پانی لے کے آیا. پھر پانی لے کے آیا گلاس میں، دیکھے تو کچرا ہے. پھر کیا کرتا والد صاحب؟ ریجیکٹ. یہ کیا کرا؟ کچرا لے کے آیا، جاؤ دوسرا لے کے آؤ پانی، پینے کا پانی لے کے آؤ، صاف پانی لے کے آؤ. پھر بندہ گیا، بچہ گیا، مان لیا بات کو، پھر لاؤ بولے والد صاحب، پھر گیا، پھر جا کے پانی لے کے آیا.
پھر والد صاحب پانی دے کے ہاں صاف ہے، پیا تو گرم پانی، پھر کیا کرتے بھگاتے. میں تیرے کو بولا ٹھنڈا پانی لے کے آ، میرے کو گرمی ہو رہی تھی، تو گرم پانی لا کے دیتا میرے کو، تو کچرے کا پانی لا کے دیتا میرے کو. اگر بچے کو پتہ ہوتا، بچہ اگر جانتا کہ والد صاحب دھوپ سے آئے، بچہ اگر جانتا کہ والد صاحب کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی چاہیے، اگر وہ جان جاتا تو پہلی باری میں ٹھنڈا پانی صاف لے کے آتا. وہ مانا، وہ کرا کام، وہ فرما برداری بھی کرا، مگر والد صاحب کی نظر میں وہ جو کام کرا وہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس نے منشا کو، والد صاحب کی مرضی کو، مقصد جو تھا پانی منگانے کا وہ پورا نہیں کیا. تو ہم اسلام میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کلیمے کو مان رہے ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے مان رہے ہیں، بول دیا خالی، فرما برداری بھی کرتے بول رہے ہیں. ہم نماز کے تعلق سے دیکھیں، نماز پڑھنے مان رہے ہیں، ہم نماز پڑھنا ہے، فرما برداری بھی کر رہے ہیں، ٹائم سے مینٹین کر رہے ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح نماز پڑھنا ہے اس طرح نہیں پڑھ رہے. اب اللہ کو حاجت روا جان کر نماز نہیں پڑھ رہے. اب اللہ تعالیٰ کیا منشا کیا تھا اللہ کا؟ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانے، یہ منشا ہے. اللہ کو حاجت روا جاننا منشا ہے. اب اس کو چھوڑ کر بندہ بول رہا ہے کہ میں مان لیا، مگر حرکت اپنی کر رہا ہے، کچرا دل میں کچرا ہے. وہ بچہ پانی میں کچرا لے کے آیا، گرم پانی لے کے آیا، لوٹا لے کے آیا، پانی حالانکہ کام تو کر رہا ہے، مگر ہم بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، مگر دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں. ہم جانے نہیں اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے تو اللہ کا مرضی کیا ہے، اللہ حاجت روا ہے تو اللہ کی مرضی کیا ہے ہم نے جانے. ہم ہماری طرف سے جو دل میں آیا کام کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں مان لیا. نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ حاجت روا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ اکبر بول کے ٹھہر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، نماز پڑھنے ٹھہر گئے، مگر اللہ کا منشن کیا ہے؟ اللہ کو حاجت روا جاننا، ایمان کے ساتھ نماز پڑھنے ٹھہرنا. ایمان کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں ٹھہر رہا انہیں، دل میں کچرا رکھ کے آ گیا. اللہ تعالیٰ جیسا باپ نے بیٹے کو کہا کہ بھاگ کچرا والا پانی لے کے آیا، بھاگ لوٹے میں پانی لے کے آیا، بھاگ گرم پانی لے کے آیا. اب یہ نے کیا لے کے آیا؟ نماز کے لیے آ گیا، فرما بردار ہو گیا، آ کے ٹھہر گیا. ٹھہر کے کیا کر رہا ہے؟ اب دل میں کیا ہے؟ کیا لے کے آیا انہیں؟ لوٹا لے کے آ رہا، دل میں کفر لے کے آ رہا، دل میں شرک لے کے آ رہا. کچرا کیا لے کے آ رہا؟ دل میں نفاق لے کے آ رہا، دل میں دوسرے چیزوں کو حاجت روا مان کر آ رہا، اللہ کو حاجت روا مان کر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ بھی کیا وہ نماز قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، اللہ کے منشا کے تحت. اس لیے ایمان کا ہونا ہر عمل میں ضروری ہے. اگر ایمان ہر عمل میں ہو تو اللہ کو حاجت روا مان کے کریں گے، وہ قابل قبول ہے. جیسا پانی قابل قبول ٹھنڈا آیا تو ہی قبول ہے، اسی طرح سے ایمان اللہ کو حاجت روا مان کر اور اپنے دل سے اس کچرے کو نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے بندہ آئے گا تو قابل قبول ہے. تو ایمان کس طرح آئے گا؟ وہ کلمے سے آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا، کلمے سے آئے گا. اللہ کو حاجت روا مانیں گے تو یہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے تو یہ آئے گا، مان کر جانیں گے تو یہ آئے گا، اور زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے. اس لیے یہ اور کوئی آپشن نہیں ہے میں کہیں اور سے ایمان سیکھ لوں گا، کئی اور طریقوں سے ایمان سیکھ لوں گا، کوئی آپشن نہیں ہے. ایک ہی ہے، سمپل، الدین کلو یسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین بہت آسان ہے، اور ایمان تمہیں حاصل کرنا ہے تو کلمے سے حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، آگے اپنے صحابیوں سے کہنے لگے کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ہمارے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو. تجدید کیا ہے؟ ریفریش کرنا، اپنے ایمان کو ریفریش کرنا. وہ کس طرح کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانو گے، بار بار اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دہراؤ گے، تجدید کرو گے، کلمے کو بار بار دہراؤ گے، کلمے کا ذکر کرو گے، بار بار اللہ کو حاجت روا کہو گے، بار بار اللہ تعالیٰ کس طرح حاجت روا ہے جانو گے، تو وہ تجدید ہوتے رہے گا. ہم ایمان لائے نہیں، ابھی لائے نہیں، تجدید کیا کریں گے؟ ایمان پہلے لانا ہے. ایمان لانے کا بھی ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجدید کرنے کا ذریعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو
ایمان اللہ کو حاجت روا جانیں گے، اللہ تعالیٰ جو علم دین پیش کیا ہے اس کو سیکھیں گے، اس کو جانیں گے، تو اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے. تو اللہ کو پہچاننے کا طریقہ، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہمیں پہچان دی ہے. ہم فرما برداری، اگر ایمان ہو گئے تو رسول کی فرما برداری کر سکیں گے. اگر ایمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے کی گواہی دے سکیں گے. اگر وہ ہوگا تو اگر وہ نہیں ہوگا تو نہیں دے سکیں گے. اللہ کا حاجت روا بولنا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بھی ضروری ہے، رسول ماننا بھی ضروری ہے، رسول جاننا بھی ضروری ہے، تو ایمان والا بندہ ہے. اب بہت سارے لوگ اللہ کو حاجت روا بول دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر بندہ اگر رسول ہے اگر نہیں بولا تو وہ ایمان والا بندہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں موجود ہے، اگر وہ یہ بندہ نہیں مانا تو بھی اس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ ایماندار بندہ نہیں ہے. کیونکہ رسول کی فرما برداری بھی ضروری ہے. کلمہ پورا ہے، ایمان کا ذریعہ پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونا چاہیے. تو رسول کی فرما برداری کیسا ہوگی؟ دیکھیے، کلمے لوگ کہتے ہیں کہ کلمے سے ہی ایمان آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں، بول رہا ہوں میں، کلمے سے ہی ایمان آتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کفر بھی، کافر بھی یہی بولے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے دین پیش کرے، دعوت دیے، کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ دعوت دی تو کافر کیا بولنا شروع کر دیے؟ اللہ کو مانتے تھے کافر، جو وہاں پر مشرکان مکہ تھے، اللہ وہ جو لوگ تھے وہاں پر، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اپنے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ 360 بتوں کو بھی مانتے تھے. اللہ بھی یہ بولتے تھے پھر اور بت بھی یہ بولتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کوئی نہیں حاجت روا، یہ بت بھی حاجت روا نہیں ہے، 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 صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. یہ کہا. آج بھی کیا ہو گیا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مان لے رہے ہیں کہ کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے. ہم زبان مان لیے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہ بت نہیں ہے حاجت روا، اللہ ہی حاجت روا ہے، مگر دل میں بت کو بٹھا کے بیٹھے، تو ایمان والے کہاں سے بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پیش کرے، بتوں کو نکالے، بتوں کو پورا نکالے، جو بت کو نکال کے پھینکا، جو اللہ کے الہ ہونے پہ کی گواہی دیا، وہ ایمان والا بنا. اب وہاں کا تو چھوڑ دو، اب یہاں پر دیکھ لو، آپ ہمارے بیچ دیکھ لو. آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدقے میں ہم مسلمان بن گئے، بن کے بت کو تو نہیں پوچھ رہے، بت کو تو نکال دیے ظاہری طور پہ، مگر دل میں بٹھا لے کے بیٹھے. اللہ کو حاجت روا کہہ رہے ہیں زبان سے، دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں اس کی، تو ہم کہاں ایمان والے ہوئے؟ صحابہ 13 سال تک سیکھے، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں نکال رہے ہیں، ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے دل میں بت بیٹھے ہوا ہے، ہم کس کو بت بنا کے بیٹھے؟ ان لوگوں نے ذات النات منات جو بھی نام تھے بتوں کے، اس کو اپنا حاجت روا بنایا. ہم بھی حاجت روا بنا کے بیٹھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے. ہم بھی کیا کریں؟ اللہ بھی حاجت روا ہے بول رہے ہیں، پھر نہیں نوکری بھی دیتی میرے کو، نہیں میرے کو سسرال والے بھی دیتے، نہیں میرے کو، میں باپ سے پڑھ رہا ہوں، نہیں میں باپ کو پال رہا ہوں، میں گھر والوں کو پال رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. یہ کر کے بیٹھے، ہم بت بٹھا لیے، ہم کفر شرک سب دل میں بٹھا لیے. یہ سب چیز ہم نکالیں گے تو ہمارے اندر ایمان داخل ہوگا. اگر یہ چیز نہیں نکالیں گے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دل سے بھی نکالا اور خانہ کعبہ سے بھی نکالا، تو ایمان والا بندہ بنا. ہمیں بھی چاہیے. اب ہم ظاہری طور پہ تو نکال دیے، اسلام کی برکت سے ظاہری طور پر تو نکل گیا، ایمان کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ظاہری طور پہ تو نکل گیا، مگر ہم کیا کریں؟ دل میں بٹھا لے کے بیٹھے. ہم دل سے نکالنا ایک کلمہ، اور وہ دل سے کیسا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے نکلے گا. اب اس سے ایک چیز سے کیسا نکلے گا بھائی؟ کلمے سے ایمان حاصل ہوگا. ایمان کی برکت سے بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان کی برکت سے بندے کی عبادت صحیح ہوگی، ایمان کی برکت سے بندے کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے. ایمان کی برکت سے بندہ اگر ایمان حاصل کرا تو اس کی تاجرات بھی صحیح ہو جائیں گی.
ایمان کی برکت سے اگر بندے کے اندر ایمان ہے تو اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک ایمان حاصل کرنے سے، ایمان کا ایسا آئے گا کلمے سے، ایک کلمے سے یہ ساری چیز کیسا ہو جائے گی؟ سوال ہے۔ اس کی مثال کو سمجھتے ہیں۔ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کا کام کیا رہتا؟ کھانا، دوڑنا، بھاگنا، ادھر ادھر پھرنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، ادھر دوڑنا ادھر دوڑنا، من چل رہا رہتا، ادھر ادھر دوڑتے رہتا، بھاگتے رہتا، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں۔ مگر وہ کب ٹھہرتا ہے؟ جب اس کو لگام باندھی جاتی ہے۔ جب لگام آ جاتی ہے اور لگام مالک کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دوڑتا نہیں، مالک جہاں لے کے گیا ادھر جاتا، مالک جس راستے پہ چلو بولے اس راستے پہ چلتا، مالک دوڑایا تو دوڑتا، مالک ٹھہرایا تو ٹھہرتا، مالک چلایا تو چلتا۔ اسی طرح سے لگام جو ہے ایمان کی، اگر ہم لگام مان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پیش کیے، جو دعوت دیے، اس دعوت کو قبول کر لے، اللہ کو حاجت روا جان لے اور وہ لگام ہم ڈال لے تو ہم اللہ کی مرضی سے چلیں گے۔ وہ ایمان کی لگام پکڑ لے، ہم اپنے آپ کو پنا لے اور کہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو مالک کے ہاتھ میں آ جائے گی لگام۔ پھر اللہ کی مرضی کے تحت اللہ جس طرح چلایا اس طرح چلیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہیں گے۔ مالک گھوڑا جس طرح لے کے گیا اس سے راضی ہوتا ہے، بھگایا تو بھی راضی ہوتا ہے، بھاگتا ہے، رکایا تو بھی راضی ہوتا ہے، کھانا نہیں کھلایا تو بھی راضی ہوتا ہے۔ مگر جب مالک بن جاتا ہے، جب لگام پکڑ لیتا ہے تو گھوڑے کا خیال بھی کرتا ہے، اسے کھانا بھی کھلاتا ہے۔ جب ہم ایمان حاصل کر لیں گے، ایمان کی لگام ڈال لیں گے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مان لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اپنا دین کا کام لے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا کام میں لگا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس طرح مالک اپنے گھوڑے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری حاجتوں کو ہمارے کہنے سے پہلے پوری کرے گا، ہمارے بھوکے ہونے سے پہلے وہ خیال کر کے ہمیں کھلائے گا۔ اللہ کو حاجت روا مانیں گے تو ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کو حاجت روا ماننے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر رسول کو نہیں مانیں گے تو ایمان میں وزن نہیں ہوگا، ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام اللہ کو حاجت روا مانتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری میں ٹاپ پہ رہتے تھے تو ایمان والے بنے۔ بہت سارے لوگ اہل کتاب والے اللہ کو حاجت روا مانتے تھے مگر رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، تو کیا وہ ایمان والے تھے؟ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ایمان والا بننے کے لیے اللہ کو حاجت روا ماننا بھی ضروری ہے، نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا بھی ضروری ہے، نبی کو رسول کس طرح کیسے وہ رسول کیسے وہ جاننا بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، آپ کی فرما برداری بھی کرنا ہے۔ فرما برداری کی مثال، آپ سے محبت کی مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں۔ آپ جو محبت کرتے تھے، آپ جو فرما برداری کرتے تھے، اس طرح کوئی نہیں کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ وہ اللہ کو حاجت روا جانتے تھے، مگر آپ جب جنگ میں جاتے تھے، آپ کے منہ مبارک، آپ کے آثار مبارک اپنی ٹوپی میں رکھ کے جاتے۔ وہ جانتے تھے، رسول جانتے تھے، رسول کی رسول سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جو کچھ بھی عطا ہوگا وہ رسول سے ہوگا، رسول کی نشانی کو۔ تو آثار مبارک رکھنا کس کی سنت ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی جمعہ نہیں ہوتا جو ہم نئی جگہ نہیں پڑھے۔ ایمان کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے، ان کو وہاں سے پہنچنے والا ہے ماننے کی برکت سے، وہ یقین رکھنے سے ایمان میں اتنا وزن تھا، ہر ہفتہ وہ نئی نئی جگہ فتویٰ حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی ہے، پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے خواب میں آ کے بتایا کہ خالد بن ولید کو ضرورت ہے میری، جاؤ جنگ میں۔ وہ اٹھے، دوڑے، صحابہ کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ خالد بن ولید کو ضرورت ہے۔ پوروں کو لیے، دیکھیے نبی کو رسول مانیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی فکر کریں گے۔ صحابہ کے خواب میں آ کے بتایا کہ میرے بندے کو، میرے محبوب کو ضرورت ہے، میرے بھائی کو ضرورت ہے، میرے صحابی کو ضرورت ہے، بھاگو۔ وہ اعلان کر دیے، اعلان کر کے جانا شروع کر دیے پورے مل کے۔ یہ بات پتہ چلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارک کو۔ آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید
صفی اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار، ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گھر میں دیکھے تو کیا، جو ٹوپی میں آثار مبارک تھے وہ ٹوپی وہاں رکھی ہوئی ہے، فوری وہ ٹوپی لے کے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ دوڑے۔ ایمان کیسا ہے؟ عورت ہے، ایمان کیسا ہے؟ آپ کی ٹوپی دیکھے، آپ کو پتا تھا یہ ٹوپی کی برکت سے، پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونے سے فتح حاصل ہوتی ہے، تو وہ گھوڑ سواری تیز رفتار لے کے پہنچے۔ دوسرے صحابی پہنچنے سے پہلے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ پہنچ گئے، اور پہنچ کے خالی نہ بیٹھے، چاہ کے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی دے کے آ جا سکتے تھے نا۔ آپ کا بھی ایمان دیکھیے، آپ کی وائف کا بھی ایمان دیکھیے، آپ بھی تلوار نکال کے 4-5 کو کاٹتے ہوئے اندر گھس گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے فرما رہے ہیں یہ کون ہے جو نقاب پوش اتنی دلیری سے سب کو کاٹ رہا ہے گاجر مولی کی طرح؟ جا کے دیکھے بھائی کون؟ پھر آپ نے فرمایا میں آپ کی زوجہ ہوں، نقاب پوش ہوں، آپ کی ٹوپی بھول گئے تھے جس میں آثار مبارک ہے، منہ مبارک ہے، آپ پھر ٹوپی، پھر معلوم ہوا کہ اسی دن ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو فتح حاصل ہوئی۔ تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی تو ایمان مضبوط رہے گا بندے کا، اللہ تعالیٰ کے حاجت روائی پن کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ ہی حاجت روائی جانے گا بندہ بہت مضبوط ہو جائے گا، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو۔ دوسری مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار محفل میں موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کا ایک پہر ہوگا، وہ پہر میں ایک وقت بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں میرے پاس وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر وہ وقت تھوڑا گزر گیا تو ایک رات ایسی آئی، سب صحابیہ موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، سب موجود تھے، آپ نے فرمایا تھا ایسا بھی وقت آئے گا کہ رات کے ایک پہر ہوگا، اس میں میرے لیے وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا۔ تو ایک رات آئی، جب اٹھے آپ دیکھیں کہ پانی میسر نہیں ہے، آپ تلاش کرے پانی وغیرہ نہیں ہے، آپ جیسا ہی گھر کے باہر نکلے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے، ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ لوٹے میں پانی ہے۔ آپ دیکھ کے بولے اے ابو بکر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ایک رات کا ایک پہر ہوگا جس میں آپ کو پانی میسر نہیں ہوگا، پانی موجود نہیں ہوگا گھر پہ، تو اس رات سے میں ہر رات آپ کے گھر کے باہر ٹھہرا ہوا ہوں کہ جب آپ کو پانی کی ضرورت رہی سب سے پہلے ابو بکر آپ کی خدمت میں حاصل ہو۔ اس طرح محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں محبت تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے رسول کا مرتبہ، وہ جانتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ جانتے تھے، اس لیے فرما برداری کرے۔ نہیں جانتے تھے تو کچھ اور کرتے تھے۔ جو لوگ نہیں جانے نبی کو وہ خلاف تھے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو ایمان والوں کا آخری میں ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا جو ایمان نہیں لائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے نکل گئے، جو ایمان نہیں لائے فرعون جہنمی، نہ اس کو زمین نے اپنایا نہ اس کو پانی نے اپنایا، وہ ذلیل، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ نوح علیہ السلام ایمان والے نکل گئے، جو ایمان اللہ کو حاجت روا مانے اور نبی کو رسول، اپنے نبی کو رسول مانے، تو ایمان والے نکل گئے، باقی کے سب غرق ہو گئے۔ تو ایمان کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، مگر قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر ہم ایمان نہیں لائیں۔ تو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ذریعے سے ایمان آئے گا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کس طرح ہونا چاہیے بندے کو۔ ہمیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول سے پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جنت بھی نہ بنائے اور دوزخ بھی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جنت بھی نہ بنائے اور دوزخ بھی نہ بنائے تو پھر بھی اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ سے خوف کھائے اور امید رکھے۔ اب یہ خوف اگر جنت بھی نہ ہوتی دوزخ بھی نہ ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم خوف کھائے اور امید رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا ہوں،
میں عبادت دوزخ کے شوق میں نہیں کرتا، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ایمان یہ ہے، جنت یقین کیا ہے؟ جنت ملتی دوزخ ملتی بلکہ یقین کر لے کے بیٹھے اپن، روز نماز پڑھے تو جنت ملتی، نماز پڑھے تو نہ پڑھے، عبادت نہ کرے عمل نہ کرے تو جنت ملتی دوزخ ملتی۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کیونکہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ حاجت روا ہے بلکہ عبادت کرنا۔ تو آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق یہ ہے، پھر بھی اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ انسان خوف کھائے اور امید رکھے۔ خوف اور امید کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانے گا تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا، اللہ کی ناراضگی سے خوف کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مالک جانے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے خوف کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جائے گا تو امید رکھے گا اللہ سے، کسی اور سے امید نہیں رکھے گا۔ انہیں میری حاجت پوری کر رہا، نوکری میری حاجت پوری کر رہی، نوکری سے امید نہیں رکھے گا۔ بیوی بولے گی شوہر میری حاجت پوری کر رہا، شوہر می کو کھلا رہا، شوہر سے امید نہیں کرے گی، وہ اللہ سے امید رکھے گی۔ اللہ کو حاجت روا مانے گی تو وہ امید رکھے گی۔ تو حاجت روا کیسا مانیں گے؟ وہ حاجت روا کیسا جانیں گے؟ وہ کلمے سے جانیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی خوشی ایمان سے ہوتی ہے۔ جس دل میں ایمان نہ ہو اور وہ دل کمزور ہو اور جس میں ایمان کی کمی ہو، وہ دل ہمیشہ ناخوش ہوتا ہے اور نا امیدی میں رہتا ہے۔ تو آپ ہم جائزہ لیں، ہم کیا ایمان والے ہیں تو ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارا دل خوش ہے، کیا ہمارے دل میں امید ہے اللہ تعالیٰ سے یا کسی اور سے امید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانیں گے تو امید رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے تو ایمان کی علامت ہے، دل میں ایمان ہے۔ اگر کسی اور سے امیدیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں مان رہا بندہ، وہاں پر اس کے دل میں کوئی اور حاجت روا بنے ہوا ہے، پیسہ حاجت روا بنے ہوا ہے، تو اس کو نکالنا، اس کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تمام سمپل ہے، پورا بڑا دکھتا ہے، اتنا بڑا بیان دکھتا ہے، مگر پورا اس کو جست ایک جگہ کر کے دیکھیں گے تو ایمان حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اس میں شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ کیا جاننا؟ جو اسلام میں مانے اس کو جاننا، اسلام میں کلمے کو مانے، ایمان میں کلمے کو جاننا، پھر اس کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ بندہ اگر یہ کر لے گا، ہر عمل میں یہ چیز لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا لے کے آئے گا، ہر عمل میں ایمان کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو قبول کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔